شاید وہ کسی غلامی کے اندر ہے، کیونکہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اب ان چیزوں سے کیا ہے، آزاد کیا گیا ہے۔ ہم آزاد کیے گئے ہیں آزاد رہنے کے لیے۔ یہ ایک دو کے لیے نہیں ہے، یا یہاں کوئی بیٹھے ایک دو بھائیوں کی بات نہیں ہے، یہ جماعتی بات ہے، یہ کلیسیائی بات ہے، یہ سب کے لیے ہے، سب بچوں کے لیے، سب بیٹیوں کے لیے ہے، تاکہ آنے والے وقت کے اندر جو ابھی میرڈ ہیں وہ اپنے بچوں کی ابھی سے تربیت کریں، جو آنے والے وقت کے اندر شادی شدہ ہوں گے بھائی بہنیں بیٹیاں، وہ اس وقت تربیت کریں۔ بچ اے نہ ہوئے کہ اسی پھر پریشان ہو گئے پھر کدھرے پادریاں بولو یہی گلاں سن دے رہے۔ اس لیے یہ تربیت پہلے بتانے کے لیے اس لیے ہے، میں نے کہا یہ وارننگ ہے کہ خدا ہمیں وارن کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جسے وہ بیٹا بناتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ اگر وہ پیار ہم سے نہ کرے تو کی کہے بس ٹھیک ہے یہ ننسارے ہیں سٹو آگے چلو، ان سب کو کیا کام پھینکو جہاں رونا اور دانتوں کا، لیکن جن سے وہ پیار کرتا ہے نا انہیں ہی وہ سمجھاتا ہے، بتاتا ہے۔ سو یہاں اس نے کہا میں یہودا کے گھرانے کی تقویت کروں گا، یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا، ان کو واپس لاؤں گا، کیونکہ کیا ہے جی، میں ان پر کیا ہے رحم کرتا ہوں۔ ہالیلویا، ہاتھ اٹھا کر ہالیلویا۔ سو خداوند تقویت دینے والا ہے، وہ ہمیں کمزور نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں بے بس نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دے گا کہ بس ٹھیک ہے اب انہوں نے توبہ کر لی ہے یا توبہ نہیں کیا تو ایسے نہیں چھوڑ دے گا۔ خدا محبت کرتا ہے۔ پہلے باب کی پہلی آیت زکریا، خاص ایک بات یہاں سے، یہاں پہ لکھا ہے دارا کے دوسرے برس کے 8ویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریا نبی بن برکیا بن ادو پر نازل ہوا۔ کس پر جی؟ زکریا بن برکیا بن ادو۔ زکریا جس کے نام کے معنی ذکر کرنا یا یاد کرنا ہے، کیا معنی ہے جی؟ بلند آواز سے ذکر کرنا یا برکیا مطلب برکت، برکیا کے کیا معنی ہے؟ برکت، اور ادو کے معنی ہے وقت پر۔ ادو کے معنی کیا ہے؟ اب غور سے سنیں، اس طرف میری طرف دیکھیں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یاد کر کے وقت پر برکت دیتا ہے۔ ہالیلویا، خداوند یاد کر کے وقت پر برکت دیتا ہے۔ کتنی بھی مشکل میں کیوں نہ انسان ہو، کتنی بھی آزمائش میں انسان کیوں نہ ہو، خداوند ایک وقت میں اسے یاد کر کے کیا کرتا ہے؟ کیا دیتا ہے جی؟ کمزور نہیں رہنے دیتا، بے بس نہیں رہنے دیتا۔ یہ سوچیں اس بات پہ، اس سے پہلے کہ کوئی انسان ماں کے باطن میں آئے، اس کے جسم میں، اس کے پیٹ میں آئے، وہ اس سے پہلے خدا کے خیال میں آتا ہے۔ کہاں آتا ہے جی؟ خدا کے خیال میں۔ اور کوئی ماں، غور سے سنیں، کنا بھی اپنے بچے نو پیار کرن والی کیوں نہ ہوئے، کتنا بھی پیار کیوں نہ کرتی ہو، او دے سر چ پائیں جنہ مرضی ہاتھ پھیر پھیر کے انہوں سواندی ہوئے، پیار کرتی ہوئے، لیکن وہ اس کے سر کے بال کبھی نہیں گن سکتی۔ لیکن ایک ہے جس نے ہمارے سر کے بال تک بھی گنے ہوئے ہیں، اور وہ لشکروں کا خدا رب الافواج ہے، وہ وقت پر یاد کر کے برکت دیتا ہے۔ ہالیلویا، ہالیلویا، وہ ایسے نہیں چھوڑ دے گا۔ اس کے بلانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کو وزٹ کیا گیا، بلایا گیا ہوگا، لیکن آج جو آئے ہیں اس کا مطلب، اس کا مقصد کہ آپ برکت پا کے جائیں۔ اور میں نے برکت کا بتایا کہ لعنت کی زد سے کیا ہے؟ آزاد ہونا ہے، اس کی لعنت کی زنجیروں کو توڑنا ہے۔ رسپیکٹ، خدا کی ذات کا نقش،
خدا کا اکلوتا پہلوٹا مولود مقدس ذات اقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا، اگر اس کی بھی بات کی جائے حالے ان کی بھی پیدائش نہیں ہوئی کہ نہ کی آ گیا، اس کا نام کیا رکھنا؟ اس کا نام اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، رہائی دے گا، لعنت کی زد سے آزاد کرے گا، برکت دے گا، نیا سا بنا دے گا اور اپنے جلال کے لیے زمین پر استعمال کرے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاتھ اٹھا کر ہاللیلویہ، زور تھالیاں اپنے خداوند کے جلال کے لیے۔ اس کے نام کا معنی بھی یہی ہے کہ تقویت یعنی رہائی دینے والا۔ آگے جو لکھا ہے کہ میں ان پر رحم کرتا ہوں اور وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خداوند ان کا بلند آواز سے میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ اس تعارف کو سمجھے، پہلے ایک پیغام ملا ہے، پہلے تعمیر نو کا ہے، پھر بحالی کا پیغام۔ یہ دوسرا خاص پیغام جو اس کے اندر تھا کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے درد رکھتا تھا کہ اس کی کلیسیا، اس کی جماعت کیا ہے، واپس ہے۔ تو یہاں پر تعارف کیا ہو رہا ہے کہ خداوند کیا ہے جی؟ لفظ خدا وند، خدا وند، اور وند کے لیے فارسی میں جو لفظ ہے نکلا ہوا، جو بیٹے کے لیے لفظ بھی ہے عبرانی میں جو بیٹے کے لیے بھی لفظ ہے وہ کیا ہے؟ نکلا ہوا۔ انگلش میں اسے خداوند کو لارڈ کہتے ہیں، عبرانی میں یہوہ کہا گیا۔ خدا کے لیے لفظ الوہیم ہے، اور دوسرا لفظ ہبریو میں الوہیم ہے، اور انگلش میں جو ہے وہ گاڈ ہے، بڑے جی والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ خداوند جس کا مطلب ہے نکلا ہوا، تو ہم انسان ہوتے ہوئے کیسے اس کو خدا بنا سکتے ہیں؟ ساڑی کوئی ہے ہمت کہ کسی انسان کو خدا بنا دیے؟ ہے کوئی ہمت؟ ہم کہے جی کہ یہ بھائی یا بہن کیا ہے جی خدا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کبھی؟ ہمارے کوئی ذہن کے اندر کبھی ایسے تصور خیالات آ بھی سکتے؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں خدا میں سے نکلا اور دنیا میں، یوحنا 8 باب کی 16 آیت اور 16 باب کی 8 آیت، دونوں جگہ یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، اور دوسری جگہ لکھا ہے میں خدا میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ غور سے سنیں، جو انسان میں سے نکلتا ہے، سمجھے اس بات کو جی، جو انسان میں سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ جو جانور میں سے ہے وہ کیا ہے؟ جانور ہے۔ اور جو خدا میں سے نکلا ہے وہ خدا ہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو خدا ظاہر کیا ہے۔ ہاللیلویہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر اس نے کیا کیا ہے؟ خدا ظاہر کیا ہے۔ تو ہم نہیں کہہ رہے، وہ ذات اقدس کہہ رہی ہے، فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کہ اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالی کا بیٹا، کیا مطلب ہے؟ نکلا ہوا، عربی کا لفظ ہے نکلا ہوا، تو اس کا معنی نکلا ہوا میں نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے؟ خدا تعالی کا بیٹا، خدا ہی ہے، وہ خدا ہوگا۔ بدن کے اندر
جسم رکھتے ہوئے کامل انسان اور کامل خدا، جس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس بیٹے نے شرمندگی کی پرواہ کیے بغیر صلیب کا دکھ سہا ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ کوڑے کھائے، کانٹوں کا تاج پہنا، پسلی پر نیزہ منہ پر تھکوایا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی کو، میں اس بات کو ہمیشہ فیل کرتا ہوں، پکڑا نہیں گیا، لکھا ہے نوچا گیا ہے، داڑھی نوچی گئی ہے۔ کبھی اس بات کو فیل کیجئے گا، یہ بال سینسٹیو بال ہے داڑھی کے، یہ نوچے گئے ہیں ہماری خاطر، ہماری رہائی کی خاطر، ہماری نجات کی خاطر، ہماری آزادی کی خاطر، ہماری برکت کی خاطر، ہماری شفا کی خاطر، ہماری مخلصی اور قوت کی خاطر۔ اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں یتیم چھوڑ دے۔ یہ خدا کا پلان تھا۔ لکھا ہے نا کہ جب اس نے بیٹا دینے سے دریغ نہ کیا تو باقی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ تو بیٹا ایویں ہی مفت دے دیتا، بیٹا ایسے ہی دے دیا جی، ایویں جا بھائی ٹھیک ہے، جا بھائی دکھ شکر اٹھا، ذرا کوڑے شوڑے کھا کے آ جا، ایویں نہیں۔ اس کے پیچھے خدا کا مقصد ایک بیٹا قربان ہو اور بہت سے بیٹے اور بیٹیاں آسمان کے وارث ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ یہ اس کا پلان تھا کہ مصلوبیت کی راہ سے ہم زندگی پائیں، مصلوبیت کے وسیلہ، اس کے مصلوب ہونے کے وسیلہ، دکھ اٹھانے، کوڑے کھانے کے وسیلہ ہم زندگی پائیں۔ اور کیسی زندگی؟ کثرت کی زندگی۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔